नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नज़ीर चौहान के बाद एक और बहुत बड़ी सियासी गिरफ्तारी का मामला क्या है, जहांगीर तरीन के साथ अचानक क्या हुआ, FIA के अचानक एक्शन की असल कहानी क्या है, इस एक्शन के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने अरकान टूटने वाले हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है और एक बहुत बड़े केस में अब किस किस्म के नए और खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नज़ीर चौहान के बाद एक और बहुत बड़ी गिरफ्तारी की असल कहानी क्या है और जहांगीर तरीन के साथ अचानक क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं और इस खबर के मामले में जो अब नए और ताज़ा तरीन इंकशाफात हुए हैं जो कि बहुत खौफनाक हैं उनसे मुख्तसरन आगाह करते हैं। और ये जो इंकशाफात हैं ये हुए हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस में, जिन्हें हाजिर जाफर नामी एक सफ़ाक कातिल ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के बाद उनका सर भी तन से जुदा कर दिया था। अब इस कत्ल के मुतल्लिक जो वीडियोस और कॉल्स का रिकॉर्ड बाकायदा अदालत के सामने पेश किया गया उसमें बहुत तकलीफ दे इंकशाफात हुए हैं। ये तीन इंकशाफात क्या हैं मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो अदालत में ये बताया गया कि 20 जुलाई की शाम को कातिल ने 3 दफ़ा अपने वालिद को कॉल की, यानी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने 20 जुलाई को 3 मरतबा अपने वालिद से रब्ता किया। उसके बाद 20 जुलाई को ही मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने 3 बजे अपनी वालदा को भी कॉल की, ये अदालत में जो कॉल रिकॉर्ड पेश किया गया उसके मुताबिक। और ये वो वक्त था जिस वक्त नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के पास थी, यानी उन्हें यरगमाल बनाया जा चुका था। अब जिस वक्त कातिल ने अपने वालिद और वालदा को ये कॉल्स की उस वक्त उन दोनों को ये पता चल चुका था कि उनके बेटे ने नूर मुकद्दम को यरगमाल बना लिया है और जिस घर में ये कत्ल हो रहा था उससे जो पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, ये अदालत में बताया गया। अब अदालत में एक और इंकशाफ ये किया गया कि मुलजिम के जो वालिदैन थे उनके पास चौकीदार का नंबर भी था, लेकिन मुलजिम के वालिदैन ने ना तो चौकीदार को कहा कि इस मामले पर वो खुद कुछ करे और ना ही उससे ये कहा कि वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाए जो कि सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पर था और वहाँ जाकर पुलिस को इत्तला दे कि यहाँ हमारे घर में एक मर्डर हो रहा है और यहाँ पे एक लड़की को यरगमाल बनाया हुआ है ज़ाहिर जाफ़र ने। तो मुलजिम के वालिदैन ने अपने चौकीदार को भी इस किस्म की कोई इत्तला या हदायत नहीं दी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया अदालत में कि बादियो नज़र में लगता ऐसा है कि जो कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालदा इस्मत, इनका जो इक़दाम था ये मुलजिम के साथ बराह रास्त कनेक्ट होता है, यानी कत्ल में मुआवनत के सिलसिले में कनेक्ट होता है। अदालत में दूसरा इंकशाफ ये किया गया कि जब मुलाजिम ने कॉल की तो वहाँ जुर्म हो रहा था उस वक्त और कातिल के वालिदैन ने पुलिस के बजाय जो थेरापी वर्क वाले थे उनको फ़ोन करके कहा कि वो वक्त पर पहुँचें और जाए वारदात से एक पिस्टल भी बरामद हुआ जो मुलजिम के वालिद ज़ाकिर जाफ़र के नाम पर था और बदनीयती की बुनियाद पर यह अदालत में अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश भी की। अदालत में एक और तकलीफ दे जो नुक्ता पेश किया गया वो ये था कि नूर मुकद्दम के वालिद ने पुलिस की मौजूदगी में, यानी जब उनको पता चला कि नूर मुकद्दम तो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर में यरगमाल बनी हुई थी, हालांकि इससे पहले ज़ाहिर जाफ़र से
ملزم کی والدہ کا بھی رابطہ ہوا تھا اور ظاہر جعفر انہیں مس گائیڈ کرتا رہا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ملزم ظاہر جعفر کے گھر یرغمال بنی ہوئی تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر نور مقدم کے والد نے پولیس کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا جس میں ان کا سر تن سے جدا ہوا تھا۔ یعنی نور مقدم کے والد نے یہ تکلیف دہ منظر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے علاوہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور جو سی ڈی آر کا ریکارڈ ہے وہ بھی اس عدالت میں بتایا گیا کہ اکٹھا ہو چکا ہے اور ان تمام نکات کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد عدالت نے کیا فیصلہ دیا؟ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ قتل کی واردات کے وقت، یعنی عدالت کا کہنا تھا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قتل کی واردات کے وقت والدین جو تھے قاتل کے، وہ اپنے بیٹے سے مسلسل رابطے میں رہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر پولیس کو واقعے کی بروقت اطلاع نہ دے کر مرکزی ملزم کو قتل میں معاونت فراہم کی۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف اس قتل میں ملزم کے والدین نے ملزم کو معاونت فراہم کی، بلکہ بعد میں شواہد کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی اور ملزم کے والدین پر ان کی رہائی کے لیے جو یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ ضمانت پر ان کی رہائی جو ہے وہ عدالت سے ان کو رہائی ملے، اس کو اس بنیاد پر مسترد کیا جاتا ہے کہ ملزم کے والدین بظاہر بادی النظر میں اس قتل میں معاونت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں جب تمام حقائق کا علم تھا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے اس پورے معاملے کو کور اپ کیا۔ اب اس میں ایک اور اہم معاملہ ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ملزم کے جو والدین ہیں ان کی ضمانت تو مسترد ہو گئی، لیکن اس میں اہم معاملہ یہ ہے کہ قاتل کے جو والدین ہیں انہوں نے اسلام آباد کے سب سے مہنگے، سب سے بڑے اور سب سے معروف وکیل کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اس وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ قاتل ظاہر جعفر کے والدین نور مقدم اور ان کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نور مقدم کے والدین کے ساتھ قاتل کے والدین کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قاتل اپنے انجام تک پہنچے، کیونکہ اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نور مقدم کا قاتل تھا، تو پھر وہ اپنے بیٹے کے کیس کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ اسے سب سے مہنگے وکیل کی خدمات کیوں فراہم کی گئی ہیں؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بیٹے نے نور مقدم کو قتل کیا ہے، لیکن ایک ڈرامہ عدالت کے اندر یہ بھی رچایا گیا اور یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو جو متاثرہ فیملی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بنیاد پر ملزم کے جو والدین ہیں ان کو ضمانت دی جائے۔ دوسری جانب جو 46 گھنٹے کی سی سی ٹی وی ویڈیو کا جو فورینزک آڈٹ کروایا جانا تھا وہ آڈٹ بھی مکمل ہو گیا اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم جب اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے پہلی منزل سے چھلانگ لگائی تھی تو ان کی یہ چھلانگ بھی اس ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کس طرح سے سیڑھیوں کے ذریعے تیزی سے نیچے آیا اور نور مقدم کو گھسیٹتا ہوا واپس لے گیا۔ یہ سارے مناظر بھی محفوظ ہیں اس ویڈیو کے اندر، اور اسی فوٹیج کی بنیاد پر ملزم ظاہر جعفر کے جو 2 ملازمین تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں نذیر چوہان کے معاملے پر، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اور یہ ایشو جو ہے اس کی اندرونی کہانی کیا ہے۔ تو اس میں پہلا اہم ایشو یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ان کا ایک باغی گروپ تھا جس میں نذیر گروپ جو ہیں وہ بڑے پیش تھے، بہت وزیر اعظم عمران خان پر بھی تنقید کر رہے تھے، اور ساتھ ہی شہزاد اکبر کے اوپر بھی انہوں نے ان کے مذہبی عقیدے کے حوالے سے جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ اب اس معاملے میں ایک نیا اور پراسرار اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ڈرامائی موڑ آیا۔ ایک تو جو نذیر چوہان نے ترین گروپ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اس وقت جب ان کی گرفتاری کے بعد رہائی ہوئی، اور ان کا کہنا تھا کہ میرا ترین گروپ سے کوئی تعلق نہیں، جہانگیر ترین نے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا اور مشکل وقت میں مجھے فون کال تک نہیں کی۔ جہانگیر ترین کو شرم آنی چاہیے، میرا اب ایک ہی لیڈر ہے اور وہی میرا لیڈر رہے گا، اس کا نام عمران خان ہے۔ نذیر چوہان کا یہ بھی کہنا تھا
کہ میں جہانگیر ترین کی ہر پیشی پر گیا، میں نے جہانگیر ترین کو اپنا لیڈر مانا، لیکن جہانگیر ترین اس قابل نہیں۔ جہانگیر ترین نے ہاسپٹل آ کر میرا حال تک نہیں پوچھا، اور اس معاملے میں بہت سے منافق لوگوں کے چہرے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے خود کو بچانے کے لیے شہزاد اکبر کو جو دباؤ میں لانے کی کوشش کی نذیر چوہان کے ذریعے، یعنی ان کے مذہبی عقیدے کے حوالے سے جو من گھڑت اور جھوٹے الزامات عائد کیے، ان پر وزیر اعظم عمران خان بہت زیادہ برہم تھے، اور جہانگیر ترین یہ بھول گئے تھے کہ تاریخ کی جو اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اگر وزیر اعظم عمران خان اس اپوزیشن سے بلیک میل نہیں ہوئے تو جہانگیر ترین کے اس باغی گروپ سے کیسے بلیک میل ہوں گے۔ اور یہ جو نذیر چوہان کے خلاف کارروائی ہوئی، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان سے اجازت لی گئی تھی۔ اب اس معاملے میں دو قسم کی پیش رفت ہوئی ہے اور دو اپڈیٹس ہیں۔ ایک تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے کئی مزید ارکان جو ہیں اب ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، ان کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے، اور دوسرا شوگر سکینڈل اور جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو جہانگیر ترین پر کیسز ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کو، جو ایف آئی اے کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، انہیں کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اس حوالے سے شہزاد اکبر کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ اور جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نذیر چوہان کا جس طرح سے بعد میں گرفتاری کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، نہ صرف جہانگیر ترین کے باقی ارکان بھی ٹوٹیں گے، بلکہ اب جہانگیر ترین کی گرفتاری کا بھی کبھی امکان ہے، اور جہانگیر ترین کی گرفتاری کے بعد یہ پورا گروپ منتشر ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔